امام مسدد رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو بیک وقت اپنے دو اساتذہ سے لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں قال حدثنا عبد الوارث و اسماعیل ابن ابراہیم. عبد الوارث یہ کون ہیں؟ عبد الوارث ابن سعید، بہت معروف. عبد الوارث ابن سعید ابن ذکوان، ان کے فرزند بھی ہیں، عبد الصمد نام ہے ان کا، عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعید. یہ تو عبد الوارث ہیں، عبد الوارث ابن سعید ابن ذکوان التمیمی العنبری مولاہم ابو عبیدہ البصری. 180 ہجری سنے وفات ہے. 8واں طبقہ ہے، اخرجہ الجماعہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان سے متعلق ایک باتیں لکھی ہیں کہ ثقۃ ثبت، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ رمی بالقدر ولم يثبت عنہ. رمی بالقدر ولم يثبت عنہ. رمی بالقدر کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کا اتہام لگا ہے ان پر، وہ متہم ہے، بس اتنی سی بات ہے. لیکن کہا کہ رمی بالقدر ولم يثبت عنہ. اہل علم نے ان کو ثقہ کہا ہے اور معروف عالم دین ہے، اسی لیے ابن حجر نے ثقۃ ثبت کہا. مکرر صحابہ کے بعد ایک بڑا طبقہ ہے، بڑا درجہ ہے. ابو زرعہ الرازی، ابو حاتم الرازی، امام نسائی، ابن سعد، ابن معین، ابن حبان، احمد ابن عبداللہ العجلی، ان سب اصحاب علم نے ان کو ثقہ کہا ہے. چلیے، علی بن المدینی رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثقہ کہا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ امام شعبہ کی اگر بات کرتے ہیں تو امام شعبہ کے رحمہ اللہ، امام شعبہ کے حق میں کہا کہ ثبت فی شعبہ. امام شعبہ رحمہ اللہ کے تلامذہ میں آپ کا ایک خاص مقام ہے، آپ کی ایک خاص حیثیت ہے. اثبت الناس فی شعبہ، اثبت الناس فی مالک، اوثق الناس فی فلان. ایک تعبیر اہل علم کی، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. عبد الرحمن ابن مبارک، ان سے متعلق بتایا تھا میں، امام بخاری کے استاذ ہیں. یہ بھی، یہ معاذ ابن معاذ العنبری، ان سے روایت کرتے ہیں کہ معاذ ابن معاذ العنبری البصری علماء بصرہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اور یحییٰ ابن سعید القطان سے مطلب پوچھا شعبہ سے متعلق. شعبہ رحمہ اللہ ابو التیاح سے روایت کرتے ہیں. ابو التیاح کون ہے؟ آگے نام آئے گا ان کا. ابو التیاح بہت معروف ہیں علماء بصرہ میں سے. کہا کہ امام شعبہ رحمہ اللہ کے جو مرویات ہیں ان سے متعلق پوچھا گیا تو یحییٰ بن سعید الانصاری نے کہا، یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ ما یمنعکم من ذاک الشاب. عفوا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ معاذ بن معاذ العنبری اور یحییٰ بن سعید القطان یہ دونوں شعبہ سے پوچھتے ہیں. ابو التیاح کی جو مرویات ہیں، حالانکہ ابو التیاح جو ہیں بصری، ان سے امام شعبہ نے بھی تتلمذ کیا ہے، ان کی روایتوں سے متعلق پوچھا گیا. تو امام شعبہ رحمہ اللہ نے کہا ان کے جواب میں کہ ما یمنعکم من ذاک الشاب، یعنی عبد الوارث. یہ عبد الوارث سے پوچھو نا، عبد الوارث بن سعید بن ذکوان سے. میں نے بھی پڑھا ہے ابو التیاح سے، لیکن آپ ان سے پوچھو نا. مطلب یہ کہ یہ ان کی ایک طرح سے توثیق ہے، اور ابو التیاح کی جو مرویات ہیں اس سے متعلق بھی ان کی توثیق ہے. امام شعبہ نے کہا کہ فما رأیت احدا احفظ لحدیث ابی التیاح منہ. ابو التیاح کی جو مرویات ہیں اس سلسلے میں ان سے زیادہ احفظ میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. تو معاذ بن معاذ العنبری، یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ فقمنا فجلسنا الیہ فسألناہ فجعل یمرها کأنها مکتوبۃ فی قلبی. وہ ایسے روایات سنانے لگے ابو تیاح کی گویا کہ ان کے سینے میں لکھے ہوئے ہیں، بس پیچھے 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 ساری مرویات سنائے جا رہے ہیں. ابو جعفر المسندی کون؟
امام بخاری کے استاذ عبداللہ بن محمد، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے خلف ایک راوی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ عبد الوارث کی جو فرزند ہیں عبد الصمد، انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہ کان عند شعبہ فلما قام یعنی اباہ قال شعبہ تعرف الاتقان فی قفا، یعنی عبد الوارث کے جو فرزند ہیں نا عبد الصمد، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد عبد الوارث بن سعید بن ذکوان وہ شعبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، امام شعبہ کے پاس۔ جیسے میرے والد اٹھ کے گئے، کہا کہ ضبط و اتقان تو بالکل چھلک کے نظر آ رہا ہے ان کے پیچھے سے ہی، کہ جا ہی رہے تو ایسے جا رہے ہیں کہ ضبط و اتقان دیکھو ان کا۔ امام شعبہ کہہ رہے ہیں، امام شعبہ معروف ہے حافظ الحدیث۔ تو عبد الوارث ابن سعید ابن ذکوان کتب ستہ کے روات میں سے ہیں، اور اس درجہ حافظہ اور جس کا ضبط و اتقان ثبت، لیکن ایک غیر معروف، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات ہمیں جاننا چاہیے۔ عبید اللہ ابن عمر القواریری وہ کہتے ہیں کہ کان یحیی بن سعید لا يحدث عن احد ممن ادرکنا مثل حماد واصحابی الا عن عبد الوارث فانه كان يثبته فاذا خالفه احد من اصحابي قال ما قال عبد الوارث، قال ما قال عبد الوارث، یعنی یحییٰ ابن سعید القطان اپنے مشائخ میں سے عبد الوارث ابن سعید ابن ذکوان سے جو روایات لاتے تھے، جو ان کی مرویات لوگوں کو بیان کرتے تھے، جس کثرت سے ان سے روایت کرتے تھے، کسی اور سے نہیں، حتیٰ کہ عبد الوارث ابن سعید ذکوان کے ساتھ ان کے ہم عمر، ان کے اقران جب کسی روایت کو بیان کرنے میں اختلاف کرتے تو کہتے کہ القول ما قال الوارث ما قال عبد الوارث، جب اختلاف ہوتا تو کہتے کہ عبد الوارث نے کیا کہا، وہ اصل بات ہے، اس کو موقت کر کے پیش کرتے۔ یہ سب جو ہے ان کی توثیق پر دلالت کرتے ہیں۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ دیکھیں ذرا، امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو عبد الوارث ابن سعید ابن ذکوان ہیں، ان کے فرزند عبد الصمد، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ عبد الصمد کہا کرتے تھے کہ انہ لمکذوب علی ابی وما سمعته یقول قط فی القدر، میرے والد کو جو قدری کہا جاتا ہے، میں نے تو میرے والد سے کبھی سنا نہیں، میں کبھی جو ہے ان کی تائید میں ان کی مؤید رہے ہوں، ان کے لیے دلائل فراہم کیے ہوں، میں تو کبھی نہیں سنا ہوں۔ انہ لمکذوب علی ابی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے فرزند سے نقل کیا ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ رمی بالقدر ولم يثبت عنه، اسی لیے امام حافظ ابن حجر نے وہ بات کہی ہے۔ لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے اور دیگر اصحاب علم نے جیسے ابن حبان وغیرہ، حافظ ابن عدی وغیرہ نے یحییٰ ابن معین کے حوالے سے کچھ ایسے اقوال نقل کیے ہیں جو رومیہ بالقدر والی جو بات ہے نا، کچھ تو اصل ہے، کچھ تو اثرات تھے، کچھ تو ان کی باتوں سے اس کی بو محسوس ہوئی ہے، تبھی جا کر کے بات آئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اسے رجوع کر لیا ہو، یا اس کو کسی برسبیل مثال تذکرہ کیا ہو، یا بس ذکر کر دیا ہو، رد نہ کیا ہو، ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اصل تو موجود ہے۔ یہ اقوال ایسے ہیں، آپ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تہذیب التہذیب، سیر اعلام النبلاء، آپ ان سب میں دیکھیں، ان سے متعلق جو باتیں ہیں، کچھ تو اصل ہے۔ جی